کہا اتنا بڑا چیلنج، جو پوچھنا ہے پوچھو۔ مولا علی نے فرمایا سلونی اما دون العرش، عرش کے نیچے جو بھی سوال تم کرنا چاہو کرو، ہم تمہارے سوال کا جواب دیں گے، لیکن یہ سوال بغرض امتحان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ سوال تمہارے نالج کے لیے، تمہارے علم کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ آپ نے فرمایا۔ اس کے بعد وہ یمنی کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے اے علی یہ بتاؤ، حل رأیت ربک یا علی، اے علی کبھی آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ آپ نے اپنے رب کو کبھی دیکھا ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں حل اراہو، میں اپنے رب کو دیکھتا ہوں، یاد رکھنا جب تک میں دیکھ نہیں لیتا تب تک میں سجدہ نہیں کرتا۔ کیا بات ہے، مولا علی کیا فرماتے ہیں جب تک میں دیکھ نہیں لیتا سجدہ نہیں کرتا۔ مطلب یہ ہے کہ مولا علی کتنا دیدار کرتے ہیں رب کا۔ یمنی بولتا کیسے دیدار کرتے ہیں؟ اب مولا علی کا جلال دیکھو، مولا علی فرماتے ہیں یہ بتانے کی چیز نہیں ہے کیسے میں رب کا دیدار کرتا ہوں، اور سن لو آئندہ اس طرح کا سوال نہ کرنا۔ جیسے آپ جلال میں آتے ہیں وہ یمنی بھی ہوش ہو کے زمین پہ گر جاتا ہے، اس کے بعد پھر ہوش میں آتا ہے، معافی مانگتا ہے، حضور مجھے معاف کر دیجیے۔ مولا علی شیر خدا نے فرمایا میں نے تم کو منع کیا تھا بغرض امتحان سوال مت کرنا۔ ارے یہ تو مولا علی ہے، جہاں سے ولایت، جہاں سے غوثیت بٹ رہی ہو وہ بارگاہ مولا علی کی ہے۔ ارے کسی ولی کی شان میں اونچی آواز سے کوئی بات کرے اس کی خیر نہیں، ارے یہ تو علی کی بارگاہ ہے۔ یہاں بیٹھو تو دل کو بھی سنبھال کے رکھو، زبان کو بھی سنبھال کے رکھو، اس لیے کہ مولا کائنات کی بارگاہ ہے۔ مولا علی شیر خدا حیدر کرار کی بارگاہ میں تھوڑا سا دل مچلا، اور آگے سامنے کھڑے ہو گئے صاحب، کہا بھائی آپ کے علم کا بڑا چرچا ہو رہا ہے، آپ تو کہتے ہیں انا مدینۃ العلم والیوں بابوہا، پیارے آقا نے کیا فرمایا؟ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہیں۔ یہ پوری حدیث نہیں ہے، یہ پوری حدیث نہیں، حدیث کا ٹکڑا ہے، حدیث پاک کا۔ انا مدینۃ العلم والیوں بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے۔ تو ذرا بتائیے میں کون ہوں؟ میں کون ہوں نہیں پہلے یہ پوچھا تھا، یہ بتاؤ اے مولا علی آپ کی نگاہ تو بہت دور تک جاتی ہے، ذرا بتائیے جبریل امین کہاں ہے اس وقت؟ جبریل کہاں ہے؟ مولا علی بیٹھے جیسے آپ لوگ بھی بیٹھے ہیں، اسے رہا ہوگا معاملہ۔ مولا علی شیر خدا نے نظر ڈالی سدرہ پر، سدرہ پر دیکھا بلبلِ سدرہ موجود نہیں ہے، خانہ کعبہ میں دیکھا، مسجد نبوی میں دیکھا، بہت سارے مقدس مقامات پہ دیکھا، گویا کہ ہر چہار جانب ایک ہی لمحے میں نظر ڈال دی، اور اس کے بعد کہا تم ہی جبریل ہو، تم ہی جبریل ہو، تم میرا امتحان لینے آئے ہو، تم ہی جبریل ہو۔ یہ کہنا تھا، کہا علی میں نے مان لیا تمہارے علم کا کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ علی کی بارگاہ ہے، سوچ سمجھ کے بیٹھنا۔ علی کے اولادوں کا حال یہ ہے، صبح قیامت تک علی والے دکھائی دیں گے، کبھی علوی کبھی سادات کے نام سے، ان کا احترام ہمیشہ کرتے رہنا۔ مولا علی شیر خدا سے سچی محبت کرو، اس طرح کرو جس طرح اہل سنت و جماعت کے لوگ بتاتے ہیں، وہ طریقہ اختیار کرو، ورنہ یہی مولا علی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا بولتے جائیں، آپ لوگ بولتے نہیں ہیں۔ مولا علی شیر خدا کی وہ شان ہے کہ جو مومن ہوتا ہے مولا علی سے محبت کرتا ہے، اور جو منافق ہوتا ہے وہ کبھی محبت نہیں کرتا۔ مولا علی شیر خدا سے کبھی بغض نہ رکھو، کبھی کینہ نہ رکھو، مولا علی سے سچی محبت کرو۔
اس لیے کہ یہ رسول پاک کے ایسے چاہنے والوں میں سے ہیں کہ مولا علی شیر خدا کو بار بار یاد فرمایا کرتے تھے میرے آقا علیہ السلام، اور فرمایا ایک موقع پر علی یاد رکھو میں نے تمہارے عقد میں اپنی بیٹی شہزادی سیدہ پاک کو میں نے دیا ہے، یاد رکھنا جب تک کہ یہ میری شہزادی تمہارے نکاح میں ہوگی تم دوسرا نکاح نہیں کرو گے۔ اللہ اکبر۔ قرآن نے کہا ایک آدمی 4 شادیاں کر سکتا ہے، بیک وقت 4 شادی کر سکتا ہے۔ میرے آقا نے اصول توڑ دیا، قانون توڑ دیا، کیا کہو گے؟ میرے آقا نے فرمایا علی جب تک میری بیٹی تمہارے نکاح میں ہے دوسرا نکاح نہیں کر سکتے۔ اب آپ کیا کہو گے؟ کہنا پڑے گا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو فرمایا جو رسول تھے اسے لے لو، جس سے منع کر دیں باز آ جاؤ۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو با اختیار بنایا، جس چیز کو چاہے حرام کر دے، جس چیز کو چاہے حلال قرار دے دیں۔ یہ وصول ضابطہ اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ ایک رسول کا امتی 4 شادیاں کر سکتا ہے کب؟ جبکہ وہ چاروں کے درمیان عدل و انصاف مساوات کر سکتا ہے تب، اور اگر نہیں کر سکتا الا واحدہ تو پھر ایک ہی پر اکتفا کرے، آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے۔ لیکن یہاں دیکھیے سیدہ کائنات کی بات جب آ رہی ہے تو میرے آقا نے فرمایا علی میری بیٹی کی موجودگی میں دوسرا نکاح نہ کرنا۔ تو یاد رکھو یہی خصوصیت سیدہ زہرا پاک کا ہے کہ آپ جب تک علی کے نکاح میں ہیں مولا علی نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا، یہ شان ہے۔ اور بات چلی تو دیکھیے تفسیر روح البیان میں 24ویں پارے کے اندر بیان کیا جب سید کائنات کا وصال کا وقت قریب آیا نا تو موت کا فرشتہ آیا۔ موت کا فرشتہ کیا کرتا؟ روح نکالتا ہے۔ میں جب اس کو پڑھا تو تھوڑی دیر کے لیے رک گیا کہ کیا معاملہ ہے، کائنات کا نظام کیا ہے اور یہاں کیا ہو رہا ہے۔ جب زہرا پاک کی بارگاہ میں موت کا فرشتہ آیا تو آپ نے فرمایا خبردار آج تک میرا چہرہ کسی نے دیکھا نہیں ہے، تم کیسے دیکھو گے میرا چہرہ؟ میری خواہش یہ ہے کہ میری روح میرا رب نکالے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ میری مائیں بیٹھے ذرا سا توجہ کے ساتھ سننے، میں بھی تیزی کے ساتھ بول کے جاؤں گا، کچھ سمجھ نہیں آئے گی۔ کیا فرمایا؟ میرے چہرے کو کسی غیر نے نہیں دیکھا، موت کا فرشتہ کیسے دیکھے یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ کاش یہ جو جملہ آپ نے فرمایا ہے میری ماں کے ذہن یہ بات بیٹھ جاتی ہے اللہ اکبر، تو میں کہتا ہوں پورا معاشرہ اچھا ہو جاتا، پورا معاشرہ پاکیزہ ہو جاتا، ہمارا گھر پاکیزہ ہو جاتا۔ آج کوئی باپ اپنی بیٹی سے پریشان نظر نہ آتا۔ ہر باپ ہر ماں اپنی بیٹی کو دیکھ کے سکون حاصل کرتا۔ اگر یہ پیغام یہ جملہ ہماری ماں بہنوں کے بیٹیوں کے اندر پیدا ہو جائے، جاگزی ہو جائے، دل میں بیٹھ جائے، تو یاد رکھنا ارے انہوں نے تو موت کے فرشتے کو چہرہ دکھانا گوارا نہ کیا۔ ہمیں حیرت اور افسوس کی بات ہے، ارے وہ تو موت کا فرشتہ صاحب اس سے کیا ہے۔ اور یہ ہماری بہنوں کا حال یہ ہے صاحب، جب گھر سے نکلنا ہوتا ہے نا تو پھر خوشبو لالی پاؤڈر سب لگا کر اپنے شوہر کو کے لیے نہیں غیروں کے لیے یہ خوشبو لگا کے چلتی ہے۔ جب کہ آیا اگر ان کے پاؤں میں پازیب ہے اور گھنگرو لگے ہیں، اگر یہ پہن کے چلے اور اس کی آواز کچھ دور تک جائے تو یہ پہننا بھی درست نہیں ہے۔ اگر
عورت کے پاؤں میں پازیب کی جو گھنگرو لگا ہے اس کی آواز بھی غیر مرد کے کان میں جانا ناجائز ہے. یہ یہاں تک کہ جب منع کیا گیا تو چے جائے کہ یہ خوشبو لگا کر کے دوسروں کو دکھائیں. تو ذرا بتاؤ یہ بے حیائی عام ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بے حیائی کا بازار گرم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ شیطان تو یہی چاہتا ہے بے حیائی کا بازار گرم کیا جائے. جو وہ چاہتا ہے وہی ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں کرتی نظر آ جائیں. بہت افسوس ہوتا